سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت صحت میں فرمایا کرتے تھے، کسی نبی کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، پھر اس کو اختیار دے دیا جاتا ہے موت یا دنیا میں رہنے کی مزید مہلت کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بیمار ہوئے اور ان کا سر میری گود میں تھا تو ان پر غشی طاری ہوئی، پھر ذرا سا ہوش میں آئے تو آنکھیں چھت کی طرف لگا دیں اور فرمانے لگے، یا اللہ بلند رفیقوں میں رکھنا۔ اس وقت میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پاس رہنے کو اختیار نہیں فرمایا۔ اور پھر میں پہچان گئی کہ یہ اسی حدیث کا موضوع ہے جو آپ اپنی حالت صحت میں فرمایا کرتے تھے۔ تو آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی وہ یہی تھی، اللہم رفیق الاعلیٰ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری ایام میں یہ کلمات کثرت سے پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، آپ کی خوبیوں کے ساتھ میں آپ سے بخشش کا طالب گار ہوں اور آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان موت کے قریب ہو اسے اپنے آخری ایام میں اس طرح کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ قریب المرگ انسان زندگی کی آخری گھڑیوں میں اگر اللہ کی عبادت مثلا نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو وضو کرانے میں یا پہلو کے بل کروٹ دلانے میں، یا اگر وہ اٹھ کر نماز پڑھنے کی ہمت پاتا ہے تو حاضرین کو اٹھنے میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وفات سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طبیعت میں مرض کے 13 یا 14 دن کی مدت کے بعد قدرے بہتری محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے سہارے چل کر نماز ظہر کے لیے مسجد تشریف لائے۔ ان میں سے ایک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور لانے والوں کو فرمایا مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بائیں طرف بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے لگے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کھڑے کھڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں پیروی کرنے لگے، اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکبیر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔